علم و معرفت، اللہ ذوالجلال اور اس کے پیغمبر کے بارے میں معلومات کرنا، یہ وہ علم ہے جس کو شریعت نے علم کہا ہے، جس کو وحی نے علم کہا ہے۔ اللہ ذوالجلال کے بارے میں علم حاصل کرنا اور جو پوری انسانیت کے آئیڈیل ہیں ان کے بارے میں علم حاصل کرنا، یہی ایک مومن کی معراج ہے، اور یہی وہ علم ہے جو انسان کے تمام کی تمام تمناؤں کو قیامت کے دن پورا کرے گا، اور یہی وہ مبارک علم ہے جس کی ترغیب کے لیے اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے اس علم کو اپنا فضل قرار دیا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے میرے محبوب، میں نے آپ کو وہ سکھایا جس کا آپ کو علم نہ تھا، اور یہ میرا فضل ہے آپ پر کہ پوری کائنات سے زیادہ علم سکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم ایک ایسی دولت ہے، علم ایک ایسی نعمت ہے جس کو سیکھنے کے لیے جب انسان گھر سے نکلتا ہے اور نیت یہ کرتا ہے ان یتعلم خیرا او یعلم، باوضو ہو کے گھر سے یہ قدم باہر رکھتا ہے، دنیا میں بادشاہ آتے ہیں، ان کے استقبال کے لیے کارپٹ بچھائے جاتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا یونیک انسان ہے جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ ان الملائکۃ لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما یطلب۔ اللہ ذوالجلال کے نورانی فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے علم حاصل کرنے کی کہ نورانی فرشتے اس کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے پروٹوکول دینے کے لیے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور ایک قدم جب انسان رکھتا ہے اگر وہ اللہ کے گھر میں جا رہا ہو، احدہما تحط خطیئہ وترفع بها درجہ وفی روایت اخرى كتب اللہ له 10 حسنات، یہ باوجود ہو کہ اگر اللہ کے گھر سیکھنے اور سکھانے کے لیے جاتا ہے تو ہر اٹھنے والے قدم کے ساتھ اس کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور اس کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں، اور اس کو نیکیاں بھی عطا کی جاتی ہیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ مُحْرِمٍ تَامَّ الْحَجَّةُ، یہ ایسا خوش نصیب ہے جس طرح حاجی حج کر کے آتا ہے تو کتنا اجر و ثواب لے کے آتا ہے، یہ شخص بھی جب علم سیکھ کر کے پلٹ کے اپنے گھر جاتا ہے اللہ کے گھر سے تو اس کو بھی اجر و ثواب اس کے برابر رب تعالی عطا فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے خوشخبری عطا کی، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، یہ جنت کا سودا ہے۔ انسان گھر سے یہ تڑپ لے کے نکلے کہ مجھے علم سیکھنا ہے، اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے۔ رب تعالیٰ ہم سب کو اس جنت کے راستے کے لیے چن لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا، اگر انسان علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے بلا شبہ جب چلے گا اس کے لباس پر گرد بھی پڑے گی، اس کے جوتے پہ بھی گرد پڑے گی، اصابہ مسکن یوم القیامہ، جتنی گرد اس کے لباس پہ پڑتی ہے رب تعالیٰ اتنی ہی جنت میں اس کے لیے کستوری عطا فرمائیں گے۔ آپ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو رب تعالیٰ نے توفیق دی اور آپ علم سیکھ رہے ہیں اور سمجھنے کے لیے یہاں تشریف لائے۔ رب تعالیٰ ہم سب کو ایسے لوگوں کی صف میں شامل عطا فرمائے جو اپنے قیمتی اوقات کو علم کے لیے وقف کرنے والے ہیں، اور یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے وہی صحیح فیصلہ ہے۔
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. کسی قوم کی بلندی اور مقام مرتبہ اور درجہ اس وقت تک سامنے نہیں آ سکتا جب تک وہ قوم ایمان کے بعد علمی درجات کو طے نہیں کرتی. یہ علم و معرفتی ہے جو کسی قوم کے نظریات کو مضبوط کرتی ہے. علم و معرفتی ہے جو کسی کمزور قوم کو بھی دنیا کی طاقتور قوم بنا دیتی ہے. اس لیے دعا کرنی چاہیے، وہ دعا جو اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر کو سکھائی. پورا قرآن پڑھیے، کسی بات میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے یہ نہیں کہا کہ آپ طلب کریں، بلکہ فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا. میرے محبوب تمہیں یہ کہنا ہے کہ اللہ علم میں اضافہ فرما دے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو علم سیکھنے کے بعد کے درجے کے بارے میں خوشخبری سنا دی. آپ کے پاس تھوڑا علم ہے یا زیادہ، جتنا زیادہ علم کسی کے پاس ہوتا ہے اتنی خشیت الہی بھی زیادہ ہوتی ہے. کائنات کے اندر سب سے زیادہ خشیت ان لوگوں کے پاس ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے علم و معرفت سے نوازا ہے. اور کتنی بڑی بات کہہ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب. ایک عالم کی فضیلت عبادت گزار پر، عام آدمی پر نہیں، عبادت گزار پر اتنی ہے جس طرح 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے. اور دوسری روایت کے الفاظ اگر پیش کیے جائیں، کفضلی علی ادناکم، میرے صحابہ جس طرح میری فضیلت تم میں سے ادنا پر ہے، اسی طرح ایک عالم کی فضیلت عابد اور زاہد پر ہے. انسانیت کو ایک بہت بڑا پیغام عبادت کا مقام، اپنی جگہ ریاضت کی رعنائیاں اور اللہ کے یہاں قبولیت پاتے ہیں، یہ اپنی جگہ. لیکن جو علم والے کی شان ہے وہ عبادت گزار بھی اور زاہد بھی حاصل نہیں کر سکتا. اس لیے تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، لَأَنْ أُعَلَّمَ دَابٌ مِّنَ الْعِلْمِ فَأُعَلِّمُهُ مُسْلِمًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَكُونَ لِيَ الدُّنْيَا كُلُّهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. پوری کائنات کا میں مالک بن جاؤں، پھر میں پوری کائنات رب کی راہ میں صدقہ کر دوں. کتنا بڑا عمل ہے، کتنا بڑا یہ چیلنج ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن سیدنا حسن بصری فرماتے ہیں اگر ایسا ہو جائے تو اس سے بہتر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں علم کا ایک باب سیکھوں جس سے میری آخرت بہتر ہو جائے، اور وہ باب میں کسی مسلمان کو بھی سکھا دوں. یہ اس پوری دنیا کا مالک بننا اور پھر وہ صدقہ کر دینے سے مجھے زیادہ عزیز ہے، مجھے زیادہ پیارا ہے. آپ سیرت کے پہلوؤں میں سے غزوات کی بات سنیں گے انشاءاللہ. کتنے عظیم یہ پہلو ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہیں. لیکن سیدنا ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے، لَأَنْ أَتَعَلِّمَ بَابًا مِّنْ أَمْرِ دِينٍ فَأُعَلِّمُهُ مُسْلِمًا احب الی من 70 غزوہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ سنیں گے کہ آپ نے 86 جنگیں لڑی، 56 میں آپ خود شریک ہوئے اور بقیہ جنگوں میں آپ نے صحابہ کو بھیجا، اور بعضوں نے تفصیلات کے مطابق 100 جنگوں کا بھی تذکرہ کیا ہے. سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں، دین کا ایک باب میں سیکھوں جس سے میری دینداری اچھی ہو جائے اور پھر میں کسی کو سکھا دوں. یہ 70 غزوات سے مجھے زیادہ عزیز ہے، اور شاید کہ اس لیے صحابی ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے
نے کہا ہوگا جو شخص علم سیکھنے کو جہاد نہیں کہتا، کون کہہ رہا ہے؟ حضرت ابو درداء۔ اس شخص کی عقل بھی ناقص ہے اور اس شخص کا علم بھی ناقص۔ خوش نصیب ہیں آپ لوگ، خوش بخت ہیں، خوش بخت پر ہیں آپ لوگ جن لوگوں کو رب تعالیٰ نے توفیق دی اور آپ علم کی وضاحت و طرف شوق و ذوق اپنے سینے میں رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم کے لیے قبول فرمانے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل علم کے بارے میں خوشخبری دی جو میں آپ کو بھی دینا چاہوں گی۔ اتنی بڑی خوشخبری ہے، دنیا کے پیمانے اکٹھے کر لیے جائیں اس خوشخبری کا وزن نہیں کر سکتے۔ خوشخبری کیا ہے؟ میرا اور آپ کا علم ناقص ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کی مخلوقات کتنی ہیں۔ ٹریلینز کی تعداد میں فرشتے میری اور آپ کی عقل وہاں تک سفر نہیں کر سکتی کہ رب تعالیٰ نے کتنے فرشتے بنائے ہیں، اور صرف حدیث ہم کو اس بات کی طرف اشارہ دیتی ہے کہ جس طرح بیت اللہ ہے اسی طرح آسمانوں میں بھی اللہ تعالیٰ کا ایک گھر ہے، اس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ جو فرشتہ ایک مرتبہ اس کا طواف کرتا ہے قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ اب تعداد کا اندازہ کر سکتے ہیں، اور زمین کے اندر کتنی تعداد ہے مخلوقات کی انسان نہیں گنتے، شماری کرنے والے تھک جاتے ہیں۔ کتنی مخلوقات ہے، کون سی ایسی ہستی روئے زمین پر ہے جس کے لیے بری اور بحری مخلوقات، زمینی اور آسمانی مخلوقات، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں میں بسنے والا ہر ذی روح، وہ جانور ہے، وہ پرندہ ہے، وہ انسان ہے کہ اور چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے 14 کے 14 طبق کی دعاؤں کا مرکز بنایا ہے۔ ان ہستی کو ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض حج النمل فی جوہرها وفی روایت اخرى حتی ننال البحر لیسلون علی معلم الناس الخیر۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی برخہ برساتے ہیں، ساتوں آسمان کی نورانی مخلوقات اور ساتوں زمینوں کی مخلوقات، حتیٰ کہ مچھلیاں سمندر اور دریاؤں میں، درندے ہواؤں اور فضاؤں میں، چیٹیاں اپنے بلوں میں، یہ ساری کی ساری مخلوقات کو رب تعالیٰ نے پابند اس بات کا کیا ہے لیسلون علی معلم الناس الخیر، کہ تم اس ہستی کے لیے اس کی بخشش، اس کی مغفرت، اس کی برکت کے لیے دعائیں کرو۔ وہ کون سی ہستی ہے؟ علی معلم الناس الخیر، جو لوگوں کو خیر اور بھلائی کی تعلیم دیتا ہے۔ بہت خوش نصیب ہو، بہت خوش نصیب ہیں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہو کہ 14 کے 14 طبق ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اگر ان کو 4-6 لوگ گالیاں بھی دے دیں تو انہیں کبھی دائیں خاطر نہیں ہونا چاہیے۔ کیا مقابلہ ہے؟ یہ 10 سے 20 یا 100 لوگوں کا جواب گالیاں دیتے ہیں، کیا مقابلہ جہاں ٹریلینز فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ اگر کوئی بھول کے انسان آپ کے بارے میں کوئی بات کہہ دیتا ہے تو پریشانی کس بات کی؟ آپ کمپیریزن تو کیجئے۔ اللہ رب العزت ہمارے اندر وہ تقوی، وہ یقین، محتم توکل علی اللہ پیدا فرمائے جس کے نتیجے میں انسان اللہ ذوالجلال کی رضا کی طرف اپنے سفر کو گامزن رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ہی خوبصورت راہ کا راہی بنائے، یہاں تک کہ اللہ ذوالجلال سے ایمان کے خوبصورت حال میں جا ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے ایک اور پیغام دیا، سبع یجری لعبد بعد موت وہو فی قبر۔ ایک وقت ہے جو انسان جہاں سے آیا ہے اسے وہیں پلٹ کے جانا ہے۔ یہ مٹی سے بنایا گیا انسان ایک نہ ایک دن مٹی میں چلا جائے گا، لیکن مٹی میں چلے جانے کے بعد
مٹی میں چلے جانے کے بعد بھی 7 ایسے اعمال ہیں جس کی نیکی، جس کے درجات، جس کی وجہ سے بلندیاں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ قیامت آ جاتی ہے۔ کون سے اعمال ہیں؟ من علم علما ونشر، جو شخص کسی کو علم سکھاتا ہے یہ اس کی نشر و اشاعت کا سبب بنتا ہے۔ دوسرا عمل او بنى مسجدا، یا وہ مسجد تعمیر کرواتا ہے۔ تیسرا عمل او حفر بئرا، یا وہ کنواں کھدوا دیتا ہے۔ اور دوسری روایت میں او اجرا نہر، یا نہر جاری کروا دیتا ہے، مسلمانوں کے لیے پانی کا بندوبست کرتا ہے۔ چوتھا عمل او غرا سمصحف، یا قرآن مجید کا نسخہ وراثت میں چھوڑتا ہے۔ پانچواں عمل او غرا سنحلا، کھجور کا درخت لگاتا ہے، اور مومن کی مثال بھی اللہ کے رسول نے کھجور کے درخت کی مثال دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمن مثل النحل، شہد کی مکھی کی مثال ہے مومن کی۔ لا تأکلوا الا طیبا ولا تذروا الا طیبا، شہد کی مکھی بیٹھتی بھی پھولوں پہ ہے، کھانا بھی اس کا بہت اچھا ہے، اور اللہ ذوالجلال نے اس کے اندر صلاحیت کیسی رکھی ہے، وہ نکالتی بھی اچھا ہے، مسلمانوں کے لیے شہد بناتی ہے۔ مومن بات سنتا بھی اچھی ہے اور کرتا بھی اچھی ہے۔ مثل المؤمن مثل النخل، مومن کی مثال کھجور کے درخت کی مثال ہے۔ ما اخذت منها من شيء فنفعك، کھجور کی ہر چیز میں اللہ نے نفع رکھا ہے۔ چھٹا عمل او بیت البئر سبیل بناء، کسی مسافر کے لیے، کسی ضرورت مند کے لیے گھر بنا دینا۔ ساتواں عمل او صدقۃ اخرجہا فی صحتہ و حیاتہ، ایک شخص صحت کی حالت میں زندگی میں رب تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنا مال پیش کرتا ہے۔ یہ 7 ایسے اعمال ہیں جس کی وجہ سے انسان دنیا سے چلا بھی جائے تو رب تعالیٰ اسے اجر و ثواب دیتے رہتے ہیں، اور قیامت تک اس کی نیکیاں جاری رہتی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔